address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Ministers, Services Chiefs, Parliamentarians, diplomats, Honorable Diplomats, Khwateen Hazrat, آج ہم کمیموریٹ کر رہے ہیں ایک دن جو اللہ کا کرم ہے خاص کہ ہم اس میں سے جس طرح نکلے ہیں ایک مشکل وقت سے. وہ ایک میں بحثیت پاکستانی اب بول رہا ہوں, پرائم منسٹر نہیں بول رہا. مجھے بڑا فخر تھا جس طرح وہ پاکستانی قوم نے اس کرائسس سے ڈیل کیا, کیونکہ کرائسس تو تھا. اگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایگریویٹ نہیں ہوا, اگر وہ حالات بگڑے نہیں, تو اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم کی میچورٹی سامنے نظر آئی تھی. تو میں ایز اے پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے, تو ہم نے سارے پاکستان کے اونچ نیچ دیکھے ہیں. 65 وار بھی مجھے یاد ہے, 70 میں جو اس قوم کو شوق ملا تھا, جو تکلیف ہوئی تھی, وہ بھی مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد ہم نے اونچ نیچ دیکھی اپنے ملک کی. لیکن ایک انسان کی اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک کرائسس میں کیسے بیہیو کرتا ہے. ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ کریج کی ڈیفینیشن ہے, کریج کی گریس انڈر پریشر, کہ مشکل وقت میں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے. تو کیونکہ یہ جب ہوا ہمیں پتا تھا پلوامہ کے بعد کہ ہندوستان نے کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس سب یہ بتا رہی تھیں کہ وہ کوئی ان کی تیاری ہے کچھ کرنے کی, تو ہم تیار تھے. اور جب وہ ہوا صبح کے میرے خیال میں 3 بجے تھے, ایئر چیف کا جب مجھے ٹیلی فون آیا کہ انہوں نے بومبنگ کی ہے, تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا رسپانس تھا وہ ایک میچور ملک کا تھا. صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ایئر فورس نے رسپونڈ کیا, جو ہماری فوج تیار تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی, اور ہمارے فوجی جس طرح کھڑے رہے, اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر, وہ بھی ہمیں پتا چلا, اس کے اوپر لاک آن کیا. کچھ کر سکتے تھے, نہیں کیا, ریسٹرین کیا. جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا, وہ ایک میچور قوم کی نشانی تھی. اور یہاں میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا کا رسپانس تھا, ہمارا میڈیا نے میچورٹی دکھائی. آپ کانٹراسٹ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا تھا, جو ان کا میڈیا کا رسپانس تھا, جو ان کے پولیٹیشنز کا, اور کانٹراسٹ کریں جو پاکستان میں ہو رہا تھا. بالکل ایک میچور قوم بن کے سامنے آئی, ایک کرائسس کو ٹیکل کیا. ہم پینک بھی کر سکتے تھے. جب پتا چلا صبح 3 بجے جب پتا چلا کہ انہوں نے بومبنگ کی ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ہم نے پہلے تیاری تھی کہ ہم نے کدھر ان کو ہٹ کرنا ہے, تو اسی وقت رسپونڈ کر سکتے تھے. لیکن ہم نے انتظار کیا, اگلے دن ریئلائز کیا کہ نہیں کیجولٹیز ہوئی. جب کیجولٹیز نہیں ہوئی تو پھر اکارڈنگلی رسپونڈ کیا. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو پائلٹ سے کیا, یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ ایک قوم میچور ہو چکی ہے. اور مجھے بڑے فخر ہوا اپنی قوم کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈیل کیا. اور میں پھر سے عوام کا کیا ریئیکشن تھا, پولیٹیشنز کا کیا ریئیکشن تھا, اسمبلی کے اندر کس طرح ہم نے ساری اختلافات کے باوجود ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیں. اب میں تھوڑا سا ذرا سیناریو جو اس وقت ہے جو ہمارے نیبر کا, میں اس کو صرف پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد تھوڑی اینڈ میں ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی اور باہر کے ملک کے لیے بھی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا. دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے, ہندوستان ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے. ہمارے ان سے جس طرح کے بھی تعلقات رہے, اونچ نیچ رہی ہے بیچ میں تو ہندوستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے مجھے شاید ہی کسی پاکستانی کو اس طرح کی
پذیرائی ملی ہو, رسپیکٹ ملا ہو جو مجھے ملا ہندوستان میں, اور جو ہندوستان میں جانتا ہوں اور جو جانتا تھا وہ بالکل ایک بڑے خطرناک راستے پہ نکل گیا. اور یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے, ہو رہا ہے, اور آگے مزید اور ہوگا, کیونکہ جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے. جو انہوں نے ایک ریسسٹ, ایک ٹوٹیلیٹیرین, ایک فیشسٹ جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لی ہے آر ایس ایس کی, یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ, کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, جو بھی قوم اس آئیڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے اس کے بعد. یہ اس کی لاجیکل کنکلوژن ہی خون کی طرف ہے, کیونکہ جب آپ ایک ملٹی ایتھنک, ریشل, ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریئر اور ایک دین باقی انفیریئر ہیں, اور پھر آپ نفرت کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ اور اوپر اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ اس ہیومن کمیونٹی کا قصور تھا, تو آپ نفرت کے اوپر جب یہ بلڈ کرتے ہیں, آپ کہیں بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہوتا ہی خون ہے اینڈ میں جا کے. نازی جرمنی جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے آر ایس ایس نے یہ ساری اپنی آئیڈیالوجی بنائی, نازی جرمنی میں دیکھ لیں کیا ہوا. اس کے علاوہ روانڈا میں دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ میں جدھر ایک ریس اوپر آ گئی اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا ان باقیوں سے. میانمار میں دیکھ لیں, ادھر ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ وہ بھی بدھسٹ ایک ریس اوپر آئی اور دوسری مسلمانوں سے انہوں نے کیا کیا. بوسنیا میں کیا ہوا کہ جب سربین نیشنلزم اوپر گئی, انہوں نے جو قتل عام کی وہاں, یہ لاجکلی یہ اس طرف ایک ہی طرف جا رہی ہے. ایک انہوں نے ہندوتا, ایک فلسفی جو وہ اوپر لے آئے ہیں اور وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بعد کرسچنز کے اوپر, اور پھر یہ باقی بھی ساری ان کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں آخر میں اس کی طرف بھی جائے گی. اس کا نتیجہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ پیچھے ہٹنا یہاں سے بڑا مشکل ہے. اگر یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں, یہ جو ان کی لیڈرشپ جدھر پہنچ گئی ہے, اگر یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے, ان کو جو ایک قسم کی یہ جو نیشنلزم اور ریسزم یہ جو انہوں نے اٹھا دی ہے, یہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی. آپ مارکسزم کا دیکھ لیں, جب کوئی مارکسسٹ آتے تھے تو ان کو کون جاتا تھا, جو الٹرا مارکسسٹ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اس لیے یہ بڑا مشکل ہے. اب یہاں سے جو کشمیر میں انہوں نے کر دیا ہے, 80 لاکھ کشمیریوں کو اوپن جیل میں جو کیا ہے, اور جو یہ ہندوستان میں 2 انہوں نے لیجسلیشن لا کے بیسکلی 20 کروڑ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے, اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے. اور آگے جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک فیس کر رہے ہیں اس وقت کم از کم 50-60 کروڑ لوگوں کو, کیونکہ مسلمان 20 کروڑ ہیں, اس کے علاوہ بھی کرسچنز ہیں, سکھ ہیں, دالت ہیں, ٹرائبلز ہیں, یہ جتنے بھی یہ جو اب جب ہندوتا لے آئے تو ان ساروں کو مارجنلائز کریں گے. اور جب آپ مارجنلائز اتنی بڑی مائنورٹی کو مارجنلائز کرتے ہیں, اس کی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. اس طرح کے نمبرز جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں, یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا. آپ تھوڑے سے لوگوں کو تو مارجنلائز تو ہوتے ہیں, اتنی بڑی مائنورٹی کو مارجنلائز کرنے کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. تو ہندوستان پھنس گیا اب, اور اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو مدد کرنی پڑے گی ان کی. اگر تو ورلڈ کمیونٹی ایکٹ نہیں کرے گی, اس میں سے نکلنا میرے خیال میں یہ آگے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے. پاکستان کے لیے ہمیں فخر ہے اپنی آرم فورسز پہ, ہمیں فخر ہے اپنی نیوی پہ, اپنی ایئر فورس پہ, کہ اور اعتماد ہے جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا, کانفیڈنس سے, پورا کانفیڈنس تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, جنرل باجوہ بالکل گھبرائے نہیں ہوئے تھے, ایئر چیف بالکل نہیں گھبرائے ہوئے تھے جب کہہ رہے تھے کہ بڑی کیلکولیٹڈ ساری باتیں ہوئی ہماری. مجھے گھبرانا چاہیے تھا لیکن کانفیڈنس تھا, مجھے لگ رہا تھا, کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے بھی کانفیڈنس تھا کہ کچھ نہیں ہوگا.
اور جس طرح ریئیکٹ کیا دنیا نے اکنالج کیا. ہمارے اندر پاکستان میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو اس کے یہ جو پلوامہ کے بعد اور پھر بالا کوٹ کے بعد جو پاکستان کا ریئیکشن تھا اور جو آج دنیا کے اندر پاکستان کی پوزیشن ہے. دیکھیں ہندوستان میں جا کے کبھی سوچ سکتے تھے کہ باہر سے ایک امریکن پریزیڈنٹ جائے اور جو ان کی تعلقات ہیں ہندوستان سے, جس طرح انہوں نے پاکستان کے الفاظ استعمال کیے ہمارے لیے, وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ایکسٹریم میڈیا ہے اس میں کتنی تنقید کی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ کیوں پاکستان کی تعریف کر دی. لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ پاکستان کی سٹینڈنگ اب ریفلیکٹ کرتا ہے, اور انشاءاللہ یہ ملک اوپر ہی جاتا رہے گا. اور جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے, جو سارا مشکل وقت ہے وہ نکل گیا. اس وقت پاکستان جس طرح وہ شاہ محمود نے کوٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو کہ پاکستان فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. اور ٹیررزم کا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس لیے اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا ہماری سروسز چیفز کے اندر, کیونکہ انہوں نے بڑا مشکل یہ جو ٹیررزم کے اگینسٹ جو جنگ لڑی گئی ہے, یہ بہت ہی مشکل جنگ تھی. وہ جنگ زیادہ آسان ہوتی ہے جو آمنے سامنے دشمن کے بیچ میں ہو. یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ تو بڑی مشکل جنگ ہوتی ہے, جو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور بھی ہمارے ساتھ والے افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ کتنا ان کے لیے مشکل رہا, نہیں جیت سکے. لیکن جو پاکستان کی جو سروسز کی جو پرفارمنس تھی اس سے اس لیے ان کے اندر بڑا اعتماد تھا اور کانفیڈنس تھا. تو میں اپنی تھوڑی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے میں ذرا تھوڑی سی بات کر دوں. ٹو دی آنریبل diplomatic community and to the international community. My fear about the way the road that India has taken, I feel that unless the world community intervenes, India is seriously taken a path which is going to be self-destructive in India, because when an ideology based on racial and in this case also religious superiority, which is what that ideology of Hindutva is, and I'm sure that the international community knows that this ideology has been inspired by the Nazis in the 20s and 30s. And if you read the statements, the writings of the founding fathers of RSS, you will find that they admired the Nazis' idea of racial superiority and also their treatment of the Jews. And so that sort of ideology, when it takes over a country of over 10 people, nuclear armed, it has consequences. And therefore I've been since 5th August last year, when Kashmir was unilaterally annexed, violating United Nations resolutions, bilateral agreement, similar agreement with Pakistan, revoking their own constitution, Article 370. At that time, the world community didn't understand what was going on. So I tried my best to explain to world leaders, I tried to explain to them that this is just the beginning, that this ideology which is stated in their manifesto about Hindu superiority, I explained to the world leaders that this is going to have consequences. Unfortunately, no one understood. And because India has such a great international image, the land of Ravi Shankar and Nirvana and gurus, no one actually understood what had happened to India. The India of Gandhi and Nehru, their constitution of pluralism and secularism, everything after 5th August, we knew that was being reversed. And the moment these two legislations took place, the Citizens Act and the Registration Act, clearly